اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، پھر ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں بھارتی لوگوں کے اور ان سیکولر لبرل لوگوں کے کہ جو آزادی کو زبردستی نافذ کرنے آئے تھے افغانستان میں، اور اب وہ جس طرح بیگ صاحب بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے مسئلے کے لیے آئے تھے، اور بلکہ اب تو وہ بالکل جیسے آپ کہیں کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہماری تو بالکل توبہ، ہم تو یہاں پر غلطی سے ہی آ گئے بس. تو اس ساری صورتحال کو آپ ذرا اس طرح ناظرین کے سامنے رکھیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوئی، کیوں اتنی بڑی جو طاقتیں تھیں وہ شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور کیسے نہتے جو طالبان تھے وہ سسٹین کر گئے، ہاؤ دیٹ واز پاسبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جواب تو صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ یہ پاسبل ہوا. اور یہ بات پچھلے 20 سال کے دوران جو افغان طالبان نے جدوجہد کی اسلامی نظام کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اسلامی حکومت اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، امریکہ جیسی ایک سپر طاقت اور 48 ممالک نیٹو کے جو کہ فوجی طور پہ بھی اور کچھ ویسے جو فوجی طور پہ نہیں بھی تھے ممالک ارد گرد کے، انہوں نے اور بھی بہت ساری مدد کی. تو اس تمام کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، جدوجہد کی، اور خلوص دل کے ساتھ کیا. تو یہ بات ثابت ہوگی کہ آج بھی اس دور میں بھی خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو حق پر لوگ ہیں وہ باطل کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں. جس طرح اقبال نے فرمایا نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب وہ بش، جارج ڈبلیو بش جو تھا، اس نے جب یہ بات کہی تھی کہ you're either with us or against us، اس وقت کس قدر تکبر کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. 9/11 ہوا 9 ستمبر 2001. 7 اکتوبر 2001 انہوں نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. پہلے سے ہی ان کا پلان تھا کہ یہاں پہ حملہ کرنا ہے. 1 ماہ سے بھی کم عرصہ لگا ان کو، اور سب کو معلوم ہے، اتنی زیادہ تفصیل میں آپ جانا نہیں چاہتے، یہ باتیں بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال 20 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ 2001 کے بعد ان کی پیدائش ہے، تو ان کو شاید علم میں بھی نہ ہو کہ یہ ہوا کیا تھا. کچھ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی. اس میں ایگزیکٹ 1 منتھ کے اندر اندر اتنی تیزی سے نیریٹو بنایا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ القاعدہ نے کیا. القاعدہ نے وہاں جا کے امریکہ میں یہ پورا ان کی مشینری کو یوں سمجھے کہ جیم کر کے دنیا کے حساس ترین ملک کے اندر بڑی ترین فوج کے ہوتے ہوئے، وہاں کے ایئر ٹریفک سسٹم ان سب کے ہوتے ہوئے 9/11 کر دیا. اور 9/11 کے بعد فوری طور پہ انگلی پوائنٹ کر دی گئی. بہت ساری اس سٹوری کے اندر جھول تھے جو کہ بعد میں سامنے آئے، لیکن انہوں نے فوراً انگلی پوائنٹ کر دی کہ یہ تو القاعدہ کا تعلق ہے. القاعدہ کا تعلق جو تھا وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے. اسامہ بن لادن بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، اس لیے ہم تو حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ افغان طالبان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں، ہم اپنی عدالت میں لے کے جائیں گے اگر واقعی اسامہ بن لادن از انوالوڈ ان اینی وے، جو کہ طریقہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کا. کسی نے کوئی بات نہیں سنی کیونکہ اس وقت مائٹ از رائٹ کی بات ہو رہی تھی. اس وقت وہ طاقت میں تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں یہاں جا کے حملہ کر دیں گے. بالکل. لیکن رضا اللہ صاحب میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس توکل کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو کیا اسٹریٹجی تھی وہ کہ جس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا ہوا اور طالبان سسٹین کر گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے جب یہ پورا واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد تو افغان طالبان کے اوپر جب حملہ کیا گیا، اور جب نہ چائنا اس سچویشن میں تھا جو آج ہے، نہ رشیا اس سچویشن میں تھا، سول سپریم پاور امریکہ تھی، تو آن دا گراؤنڈ اس وقت ان کا مقابلہ کرنا پاسبل نہیں تھا. تو افغان طالبان نے اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا. اسٹریٹجک ریٹریٹ یہ تھا وی ول لیو ٹو فائٹ اندر ڈے. انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں وقتی طور پہ، کیونکہ ہم کھلے میدان میں تو ابھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن گریلا وارفیئر کے تھرو مقابلہ کریں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا اس پورے 20 سال کے دوران امریکہ نے کیسے پینترے بدلے. جس طرح ایوب ایک صاحب ذکر فرما رہے تھے، سٹارٹ میں کہتے تھے ہم نیشن بلڈنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں، اسامہ بن لادن کو بھی ماریں گے. بائی دا وے اسامہ بن لادن کو مارے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہیں پہ موجود رہے وہ، وچ مینس کہ اسامہ بن لادن سے بڑھ کے بھی ان کے مقاصد تھے. اب چاہے نہ مانے وہ، اب وہ نہیں مانیں گے. پوری دنیا کا میڈیا ان کے بیک پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، حالانکہ وہ غلط بات ہی ہوتی ہے، حقیقت میں حقائق سے دور ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، اصل میں وہ اسٹریٹجک ریٹریٹ سے مراد جس طرح سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متحرف القتال، یعنی کہ جنگ کی ہی ایک چال کے لیے انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے پیچھے ہو گئے. بالکل درست. اس کے ساتھ ساتھ وقت
جیسے گزرتا گیا اور جارج بش کا ٹینیور ختم ہوا، اوباما آیا، اس نے بھی بہت کوشش کی ہے افغانستان کے اندر مکمل صفایا کر دے افغان طالبان کا، نہیں ہو سکا اس سے، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ساتھ یہ پھر کہ اسی دوران آپ نے دیکھا چائنا رشیا بھی ایز اے پاور گرو ہونا شروع ہوئے اور علاقے میں پھر ایک طرح سے ٹگ آف وار شروع ہو گئی، یعنی ایک دوسرے کی رسا کشی ایک طرح سے سٹارٹ ہو گئی۔ اس حوالے سے افغانستان کے ساتھ پھر انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، وقت گزرتا گیا اور اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ پھر یہ تھا کہ جب امریکہ مذاکرات کی طرف آیا اسے یہ سمجھ آ گئی کہ میں اس کو افغان طالبان کو ایٹ لیسٹ جنگ میں تو شکست نہیں دے سکتا، ابھی اس وقت یہ نہیں تھا کہ مجھے شکست ہوگی، یہ تھا کہ میں جنگ میں شکست نہیں دے سکتا، تو سٹیل میٹ کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مجھے چیک میٹ کر دے جیسا ہوتا ہے نا شطرنج کے اندر، تو یہ ہے کہ کہیں درمیان میں بات رہ جائے، تو اس نے کوشش کی مذاکرات میں، اور پھر مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی افغان طالبان نے، کیونکہ وہ بہت میچورٹی حاصل کر چکے ہوئے تھے 20 سالوں کے دوران، تو انہوں نے مذاکرات کے اندر بھی 2016-17 میں زیادہ انہوں نے گین کیا مومنٹم مذاکرات نے، وہاں بھی افغان طالبان نے امریکہ کو ہر جگہ شکست دی مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی، امریکہ بھی اس بات کو مانا، اور پھر الٹیمیٹلی ڈپلومیسی کے تھرو یعنی سفارتکاری کے تھرو افغان طالبان نے اپنے ارد گرد پورے ریجن کے اندر اپنے حامی الائز بنا لیے، جن میں پاکستان بھی ایز این الائی تھا۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ پاکستان نے شروع میں ہیلپ کیا اینٹی افغان طالبان فورسز کو، اور اس میں حقیقت ہے، کوئی شک کی بات نہیں، پرویز مشرف کے دور میں انلائٹنڈ ماڈریشن اور جو بھی اس نے خرافات شروع کی تھی اس وقت، انہی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اب افغان طالبان جو ہے اس کے مخالف امریکہ کی ہر طرح سپورٹ کرنی ہے۔ لیکن جب معاملات آگے بڑھتے گئے تو پاکستان نے بھی یہ نوٹ کیا اور اس چیز کو سمجھا کہ ایک ہی باسکٹ کے اندر سارے انڈے ڈالنا درست نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ہی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کسی سے وہ کوئی دینی سوچ، صرف دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو صرف امریکہ کا حامی مکمل بن کے رہ جانا پاکستان کے فائدے میں نہیں تھا، تو پاکستان نے بھی پھر ایز این الائی افغان طالبان کا بن کے سامنے آیا، چائنا آیا سامنے، اور اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم مانیں، چائنا بھی سامنے آیا، رشیا بھی سامنے آیا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، جو شامل حال ہو تو پھر کامیابی ملتی ہے، اور افغان طالبان نے وہ کامیابی حاصل کر کے پھر دکھائی۔ جی لیکن یہ جو آپ پاکستان، چائنا اور رشیا کا حوالہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کے بھی دنیاوی مفاد بھی اس بات کی طرف ٹلٹ کر گئے کہ وہ اب طالبان کو سپورٹ کریں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے حوالے سے تو بہت کھل کے بات سامنے آ گئی نا، ان کے ساتھ معاہدے بھی ہیں، وہاں پہ ان کا وزٹ بھی ہوا، یہ ساری باتیں یہ گریجولی ڈیولپ ہوئی ہیں، گریجولی بلڈ اپ ہوئی ہیں، تو علاقائی تعلقات ہوں، مذاکرات ہوں، جنگ کا میدان ہو، ہر ایک کے اندر افغان طالبان نے امریکہ کو شکست فاش دی، اور امریکہ کے اتحادی جن کو ایوب بیگ صاحب گنا چکے ہوئے ہیں ان کو بھی شکست فاش دی افغان طالبان نے، تو اوور آل یہ جو پوری اسٹریٹجی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اور افغان طالبان جو ہے ان کی کامیابی، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دم دما کے بھاگنا پڑا یہاں سے۔ رضا الحق صاحب نے جو بھی بات کی ہے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، وہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے جب آغاز میں 9/11 ہوا ہے تو امریکہ نے جو سب سے پہلا مطالبہ رکھا ہے افغانستان کے سامنے، ملا عمر کے سامنے، وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دو، اور بات کا انداز یہ تھا کہ اگر آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اتنا ہی معاملہ ہے۔ تو ہمارے بہت سے دانشور، ذرا ہائی لیول کے دانشور جنہیں کہتے ہیں انورٹڈ کاما میں دانشور جو ہوتے ہیں، وہ ان کا خیال تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر اسامہ کو دے دیا جائے، تو اس وقت بھی جواب دیا تھا، اگرچہ انہوں نے بھی ذکر کیا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں، ملا عمر نے جواب دیا تھا کہ وہ ہمارا مہمان ہیں، ہم اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے، ہم ان پر اس پر مقدمہ چلائیں گے، ثبوت دیے جائیں۔ لیکن اس کا مطالبہ بڑھتا چلا گیا کہ ہمارے حوالے کیے۔ اس پر طالبان نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا تھا 1000 علماء کا، اچھا افغانستان میں اپنے علماء کا، اپنے 1000 علماء کا ایک اجتماع بلایا تھا جو 3 دن جاری رہا، اور اس نے 3 دن جاری رہنے کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے فتویٰ دیا، یا ہم یوں کہہ لیجئے مشورہ دیا یا فتویٰ دیا، ایک طرح کا وہ ویسے فتویٰ تھا کہ آپ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے تو نہ کریں، لیکن آپ اسامہ بن لادن کو کہیں کہ افغانستان سے نکل جائے۔ اچھا مجھے خود اچھی طرح یاد ہے جب یہ بات سامنے آئی،
ود ان این آور اور 2 hours واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، پریس بریفنگ ہوئی. اس میں انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ مشورہ آ گیا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ اگر اس کو نکال دیا دنیا کہے گی بھی تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے تو اب تم حملہ مت کرو، حملے کا بہانہ ختم ہو جائے گا، بہانہ ختم ہو جائے گا. تو فوراً کیا کہا، ہمیں صرف اسامہ بن لادن نہیں چاہیے، ہمیں وہ نیٹ ورک جو القاعدہ کا نیٹ ورک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا افغانستان میں جانا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب بہانہ تھا، سب جھوٹا عذر تراشا جا رہا تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تھا افغانستان میں آنا. بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی حقیقی ہے، یہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے ذہن پر لادی ہوئی ہے کہ اگر جی وہ اسامہ کو دے دیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. ساری تباہی اس لیے آئی طالبان نے اس وقت اسامہ کو. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انہوں نے اسامہ کے بارے میں یہ فتویٰ آ گیا کہ آپ اس کو افغانستان سے نکال دیں، امریکہ کے حوالے نہ کریں. جب امریکہ نے یہ بات کہی کہ حملہ تو ہم تب بھی کریں گے اس لیے کہ ہم نے نیٹ ورک ختم کرنا ہے، تو پھر ملا عمر نے فیصلہ کیا تو اس صورت میں ہمیں اسامہ بن لادن کو باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی سیدھی منطقی سی بات تھی. تو یہ اصل میں بددیانتی تھی امریکہ کی، یہ فریب تھا امریکہ کا. 9/11 کے بارے میں تو امریکہ میں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اٹ واز ان سائڈ جاب. تو بہرحال میں چاہتا تھا یہ اضافہ ہو جائے اس بات کا کہ وہ اس معاملے میں بدنیت تھے.